اللیل اور قیام رمضان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک کم فہمی کا نتیجہ ہے یا کم علمی کہ عوام تو عوام ہے، اہل علم بھی یہاں پر بڑی غلطی کر جاتے ہیں کہ قیام اللیل اور قیام رمضان کو ایک قرار دے کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام قیام اللیل کے عنوان سے 8 رکعت نماز پڑھے، حدیث میں آیا حضور قیام اللیل کے عنوان سے 8 رکعت پڑھے۔ تو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی آنکھوں سے تعصب کی عینک بولیے یا پٹی بولیے اتارنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے قیام اللیل اور قیام رمضان یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کو دونوں کو دو الگ الگ چیزوں کو یہ باور کرانا، یہ اس بات کا قائل کروانا یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کرنا کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، کہ دو نام ہیں ایک ہی چیز کے بولنا، ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں بولنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، کم فہمی ہے، کم علمی ہے، کجروی ہے، یا پھر اس میں عناد اور اپنی ہٹ دھڑمی ہے۔ تھوڑا یہاں تفقہ فی الدین جس کی دعا حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے کی گئی، اس کی حضرت عبداللہ بن عباس جیسے فقہائے امت سے ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر کچھ اس کی خیرات لینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے قیام رمضان ایک الگ چیز ہے، قیام اللیل ایک الگ چیز ہے۔ اگر دونوں ایک چیزیں ہوتی تو ایک ہی کتاب میں 2 عنوان محدثین کیوں قائم کرتے؟ کہ آپ دیکھیے محدثین اپنی کتابوں میں 2 عنوان قائم کرتے ہیں کہ بابو قیام رمضان، بابو ما جاء فی قیام رمضان، بابو قیام اللیلی یا بابو ما جاء فی قیام اللیلی۔ تو اگر یہ ایک ہی چیز ہے تو 2 مرتبہ نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو 2 مرتبہ نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ قیام رمضان کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر رمضان کے حوالے سے خصوصی طور پر کی جانے والی عبادت وہ صرف رمضان میں کی جاتی ہے، رمضان کے علاوہ نہیں، اور وہ ہے نماز تراویح، اسی کا دوسرا نام نماز تراویح ہے، اور وہ صرف رمضان کے حد تک پڑھی جاتی ہے، قیام رمضان اس کا نام ہے۔ اور اسی کا ذکر حضرت ابن عباس نے معجم طبرانی وغیرہ اور کتابوں میں جس کا ذکر آیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں 20 رکعات نماز ادا فرماتے وتر کے علاوہ۔ تو یہ روایت کیا بتلا رہی ہے؟ اور پھر قیام اللیل کا جو عنوان محدثین باندھے ہیں، قیام اللیل کا عنوان جو باندھا گیا ہے وہ خاص رمضان کی حد تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے رمضان غیر رمضان سال بھر کے لیے ہے۔ قیام اللیل یعنی رات میں عشاء کے بعد کچھ دیر آرام کر لے کر پھر آپ فتہجد من اللیل جو قرآن میں آیا ہے، فتہجد من اللیل، یا پھر ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، وہ ہے قیام اللیل۔ یعنی سورہ مزمل میں جس کا تذکرہ ہوا ہے تہجد کی نماز کے حوالے سے، وہ قیام اللیل ہے، اور وہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، رمضان غیر رمضان سال بھر ہمیشہ کے لیے وہ عام ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں، تھوڑی سی نیند لے کر اٹھ جائیں، اس کے بعد پھر قیام اللیل کا اہتمام فرمائے۔ تو وہ قیام اللیل کے حوالے سے روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام قیام اللیل کی 8 رکعت ادا فرماتے تھے۔ تو قیام اللیل کی 8 رکعت ہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ ہم کب بولے قیام اللیل کی 20 رکعت ہے؟ ہمارے کو کیوں آپ دوش دے رہے ہیں قیام اللیل کی 20 رکعت کا؟ ہم تو قیام اللیل کی 8 رکعت پڑھنے کی قائل۔ اچھا، پھر یہاں ایک اور قابل غور بات ہے، وہی حرمین شریفین کا طرز عمل دیکھیے آپ کہ حرمین شریفین میں نماز تراویح کے عنوان سے یا قیام رمضان کے عنوان سے عشاء کی فرض کے فوری بعد 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، پورے چاند رات سے چاند رات تک۔ اور یہی حرمین شریفین میں اخیر عشرے میں، اخیر 10 دنوں میں قیام اللیل یا احیاء اللیالی کے عنوان سے اخیر کی 10 راتوں میں علاوہ 20 رکعت تراویح کے اور 8 رکعت کے لیے نصف شب کے بعد اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ تو پھر اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی 8 رکعتیں ہیں، تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ تراویح کی 8 رکعتیں آپ شروع میں اگر پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہ بات کی 8 رکعتیں کیا ہے؟
یا اگر بعد کی 8 رکعتیں اگر تراویح کی آپ بولتے ہیں تو پھر شروع میں 20 کیا ہیں، یا شروع میں حرمین شریفین میں جو 20 پڑھی جا رہی ہیں تراویح کی، پھر بعد میں پھر یہ 8 کیا ہے؟ لہذا یہ تفقہ فی الدین کے اصول کے تحت اگر آپ دیکھیں تو تراویح نام ہے اس کا دوسرا قیام رمضان، اور قیام اللیل تراویح نہیں ہے بلکہ نماز تہجد کا دوسرا نام قیام اللیل ہے۔ سبحان اللہ۔